الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری. بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری. خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخدوم مکرم، برادر محتشم، فضیلت الشیخ حضرت العلام مولانا عطا اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، برادر مکرم مولانا مفتی خالد صاحب دامت فی عزو، اور اس علمی دینی مرکز کے ساتھ وابستہ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور گھروں میں تشریف فرما میری قابل احترام بہنوں بیٹیوں، اس مرکز میں تقریباً کوئی 15-16 سال کے بعد حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں شکر گزار ہوں اپنے برادر مکرم مولانا عطا اللہ صاحب کا
کہ ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں آج ہماری اس اجتماعی ملاقات کا ذریعہ بنے۔ اگرچہ آج کے اس جمعے کے لیے برطانیہ کے اندر بہت ساری مساجد اور بہت سارے ہمارے دوست ان کا تقاضا تھا، لیکن عطا اللہ صاحب کی اس عطا پر ہم نے لبیک کہی، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک بڑا مودت اور محبت کا آج کا نہیں، جب یہ پاکستان تھے اس وقت کا ایک تعلق ہے۔ اور پھر اس تعلق میں ایک مزید اضافہ یہ ہے کہ ان کے ہمزلف شیخ الحدیث مولانا روح الامین صاحب کئی سالوں سے ہماری جامعہ میں استاد الحدیث کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ساری نسبتیں آج حاضری کا ذریعہ بنی۔ جمعے کا بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی لمبی بات کرنا، کوئی بڑا موضوع اختیار کرنا مشکل ہے، پھر اسے سمیٹنا سمجھانا مشکل ہے۔ آپ اس اعتبار سے خوشبخت ہو کہ برطانیہ میں مجھے تقریباً ساری بڑی بڑی مساجد میں، چھوٹی مساجد میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن آپ اس اعتبار سے خوشبخت ہو کہ آپ کو مولانا عطا اللہ جیسا عالم اور خطیب میسر آیا ہے۔ مسجدیں تو بڑی عالی شان ہیں، لیکن ان کو اس طرح کے خطبہ اور اس طرح کے مبلغین نہیں ملے۔ یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک فاضل اور ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک اسلوب کے ساتھ عمدہ گفتگو کرنے والا ہمارا بھائی آپ کو میسر ہے۔ اللہ ان کی جوانی میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اس مرکز کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے۔ میرے قابل احترام دوستوں، اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو میسر نہیں تھی، آج ایک مزدور کو بھی میسر ہے۔ لیکن جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنی ناقدری اور ناشکری بھی زیادہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعمت کی قدردانی کی جاتی، نعمت کا شکر ادا کیا جاتا، لیکن ہوا یہ کہ نعمتیں بے شمار، ناقدری بھی اتنی زیادہ۔ اور یہ نعمتیں، جسم نعمت، صحت نعمت، اولاد نعمت، مال نعمت، گھر نعمت، سواری نعمت، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنوں کو بھی دی ہیں اور بیگانوں کو بھی دی ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جو اللہ صرف اپنوں کو دیتے ہیں، بیگانوں کو نہیں دیتے، اور وہ نعمت ہے ایمان والی، وہ نعمت ہے ہدایت والی۔ بس اگر آپ یہ تصور کریں تھوڑی سی دیر کہ اللہ نے ہمیں اپنوں کی فہرست میں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں اپنوں کی فہرست میں رکھا ہے، تو جس رب نے ہمیں اپنوں کی فہرست میں رکھا ہے اس نے ہمیں اپنوں کی فہرست میں، اپنے محبوبین کی فہرست میں رکھا ہے، اس لیے کہ اپنی محبوب نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ تو کیا ہم نے بھی اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھا ہو؟ زندگی کے معاملات میں، اپنے زندگی کے امور میں، کیا اللہ اور اس کا نبی پرائرٹی نمبر 1 پہ ہے؟ اگر ہے تو پھر تو بات درست ہے، لیکن دیکھا جائے تو عملاً نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کا محبوب یوں تو دعویٰ ہے، لیکن جب عمل آتا ہے تو دین 10ویں 20ویں نمبر پہ نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی 20ویں نمبر پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو پہلے نمبر پہ رکھیں گے تو یہ امت بھی پہلے نمبر پہ آئے گی، لیکن اس امت نے اللہ اور اس کے محبوب کو 10ویں نمبر پہ رکھا ہے،
15वें नंबर पे रखा है। अल्लाह ने इस उम्मत को भी 20वें नंबर पे, 25वें नंबर पे रख दिया है। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, ईमान सबसे बड़ी नेमत, हिदायत सबसे बड़ी नेमत। अगर ईमान है तो फिर सेहत भी नेमत है, अगर ईमान है औलाद भी नेमत है, अगर ईमान है इक़्तिदार भी नेमत है, अगर ईमान है तो जितनी चीज़ें हैं सारी नेमत है, और अगर ईमान और हिदायत नहीं तो ये सारा वबाल है। औलाद भी वबाल है, माल भी वबाल है, ये सारी चीज़ें वबाल बन जाती हैं। ये ईमान कितनी अहम चीज़ है, इसको समझने के लिए हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले समरकंद तशरीफ ले गए। तो कहने लगे कि मैंने वहाँ पे नमाज पढ़ी तो एक बच्चा आया, उसने आकर कहा कि हमारे घर में आप चाय का एक कप पी लें। तो कहने लगे कि मैंने माजरत कर ली कि बेटा मेरे पास वक्त नहीं है। तो मेरा जो मुतरजिम था उसने कहा हजरत नहीं, हमें चलना पड़ेगा और हमें जाकर इनके घर में चाय पीनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा इसकी बात यह है कि इसकी जो दादी है इस बच्चे की, वो इतनी बड़ी मोमिना खातून है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब सोवियत यूनियन पूरी कुव्वत के साथ था, किसी घर से अगर कुरान करीम का नुस्खा निकल जाता तो उसको सजाए मौत हो जाती थी, लेकिन ये ऐन शबाब में हर घर में जाती, ख्वातीन को तसल्ली देती, हालात बदल जाएंगे, ईमान पे कायम रहो, कुरान पे कायम रहो, इस्लाम पे कायम रहो। घर घर जाकर दस्तक देती, घर घर जाकर उनको तसल्लियाँ देती। बड़े बड़े उलमा इसको रोकते कि इस तरह तू मारी जाएगी, तू खत्म हो जाएगी, बड़ी सफाक हुकूमत है। लेकिन इसने हमारी एक बात नहीं मानी, इसने पूरे उस जबर के निज़ाम में हर घर में जाकर ईमान की दावत दी, ईमान पे इस्तेहकाम और इस्तेकामत की दावत दी। अब उसको मिलना आपके लिए बड़ा शर्फ होगा। तो कहने लगे मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि ये अल्लाह की वलिया खातून है, तो चलो उससे लेकर मिलकर दुआ तो लूँ। तो कहने लगे मैं गया तो एक मुअम्मर खातून, उसके औलाद और पोते आसपास बैठे हुए। तो मैंने सलाम किया और सलाम करके तो मैंने कहा अम्मा मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ दुआ के लिए। ये खुद बड़े वली अल्लाह आदमी है, बड़े बुजुर्ग हैं। तो कहने लगे मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ दुआ के लिए। तो कहने लगे उसके बूढ़े लब कप कपाए और उसने दुआ दी। तो मेरे मुतरजम ने कहा कि अम्मा ने क्या दुआ दी? मैंने पूछा तो मुतरजम कहने लगे अम्मा ने दुआ दी है बेटा जा अल्लाह तेरे ईमान को सलामत रखे। कहने लगे ये दुआ मुझको बड़ो बड़ो रहती, लेकिन जिस वक्त उस अम्मा के लबों से ये दुआ सुनी मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए, आंखें बरसने लगी। क्यों? इसलिए कि उसने सारी जवानी इस ईमान के बचाव के लिए लगाई थी और उसके लिए सबसे कीमती तरीन मता ये ईमान था और उसने सबसे कीमती तरीन चीज की दुआ मुझे दी, बेटा जा अल्लाह तेरा ईमान सलामत रखे। तो मैं ऑक्सफोर्ड वालों आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह हम सब का ईमान सलामत रखे। वह आवाज बुलंद कह दे अल्लाह हमारी औलादों और हमारी नस्लों का ईमान महफूज। अल्लाह वहदहू ला शरीक इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज वाली रात पर जब तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने बहुत सारे खजाने उन्हें अता किए। ये अलग मौजू है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत पढ़ी है, उस आयत का तर्जुमा करके बात खत्म कर देता हूँ। आयत क्या पढ़ी? इरशाद बारी ताला है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا رب العالمین دنیا میں یہ دستور ہے، آپ کسی بادشاہ کے پاس درخواست لے کر گئے، بادشاہ نے درخواست پڑھی، کہا کیا لکھ کے لائے ہو؟ یہ کوئی درخواست لکھنے کا طریقہ ہے؟ جاؤ جا کر درخواست درست کر کے لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ اس کیس کو سنجیدگی سے لینا چاہتا ہے، صحیح ہے نا؟ اس سے اگلی بات بادشاہ نے کہا نہیں، جاؤ میرا پی ایس بیٹھا ہے باہر، اس کو کہو کہ درخواست لکھ کے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میری درخواست کو قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن آج تک شاید ہی ایسا ہو کہ بادشاہ نے خود کہا ہو ادھر بیٹھو، میں خود درخواست بولتا ہوں، یوں درخواست لکھ کے میرے سامنے لاؤ تاکہ میں تیری مراد پوری کروں۔ یہ کائنات کا رب ہے جس نے اپنے محبوب کے توسط سے قرآن ہمیں دیا اور اپنے در پہ گڑ گڑانے کے لیے درخواست کے جملے بھی خود بیان کر دیے کہ میرے بندے میرے سامنے درخواست پیش کر، اور درخواست یوں پیش کر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ربنا کہہ کر، اب یہ پورا بیان ہے ربنا، لیکن رب العالمین نے جہاں بھی دعا کے لیے کہا، انبیاء نے اللہ کو پکارا ربنا کہہ کر۔ کیوں؟ سوال۔ ربنا کے معنی ہے اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پالنہار۔ گویا بندے نے اپنے رب کے سامنے دست سوال دراز کر کے ایک رشتے کا تعلق جوڑ دیا۔ ربنا، تیرے در پہ وہی مانگنے والا ہے جس کو تو نے پالا ہے میرے رب۔ اگر تو گھر میں کتے بلے کو پالے، اس کے ساتھ تیری ایک ریلیشن بن جاتی ہے، گھر پہ آتا ہے تو وہ دم ہلانے لگتا ہے، اس لیے کہ تو اس کے وقتی طور پر پالنے والا ہے، حقیقی پالنے والا تو میرا اللہ ہے۔ اگر کتے بلی کو پالے، تیرے ساتھ وہ جڑ جائے، تجھے مجھے پالنے والا میرا اللہ کیسے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ او میرے بندے، دنیا کا آرکیٹیکٹ جب ڈیزائن کرتا ہے، ٹھوس چیز پہ ڈیزائن کرتا ہے، لکڑی پہ کرے گا، کاغذ پہ کرے گا، لیکن میرے بندے میں نے جب تجھے ڈیزائن کیا تو پانی پہ کیا، اور پانی کا کوئی ڈیم بنا کر نہیں، ایک قطرے پہ تجھے ڈیزائن کیا، ایک بوند پانی پہ میں نے تجھے ڈیزائن
تجھے ڈیزائن کیا تو دنیا کے اندر ڈیزائن کرنے والا روشنیوں میں کرتا ہے کہ کہیں پر ڈیزائن میں فرق نہ آ جائے، لیکن جب میں نے تجھے ڈیزائن کیا تو 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس بیگ کا اندھیرا جس میں تو پیک ہوتا ہے، ان 3 اندھیروں میں نے جب تجھے ڈیزائن کیا، ایسا نہیں کہ ایک کان بڑا ایک چھوٹا، ایک نتنا بڑا ایک نتنا چھوٹا، نہیں، میرا رب بتانا چاہتا ان 3 اندھیروں میں نے تیری پلکوں کو بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیا، میں نے تیری بہو کو بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیا، باویں تو پلکیں بڑی بات، میں نے تیرے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر، ان پوروں پر میں نے اپنی قدرت سے وہ نشان لگائے جو پورا ایک دفعہ بنا دیا، قیامت تک ویسا دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اور جب تیرے اندر روح آئی، ماں کو پتا نہیں، باپ کو پتا نہیں، تو رو کر کہنے لگا میرے رب بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دے۔ رب العالمین نے فرمایا ان 3 اندھیروں میں نے تیرے کھانے کا انتظام کیا، تیری ماں کو پتا نہیں، تیرے باپ کو پتا نہیں، انتظام کیا کیا، پائپ لگا دیا تیرے پیٹ میں۔ رب العالمین میں تو دنیا میں کھانا منہ سے کھاتا ہوں، یہاں پیٹ میں پائپ کیوں لگا دیا؟ میرا رب بتانا چاہتا ہے شیخ، میرا رب سمجھانا چاہتا ہے میرے بندے، تیرے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، تیرے پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، میں نے ان 3 اندھیروں میں تیری زبان کو ناپاک نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ تیری زبان سے کل میرا اور میرے محبوب کا تذکرہ ہونے والا تھا۔ جب تو بے بس تھا میں نے تیری زبان کو نجس نہیں ہونے دیا، آج تیرے ہاتھ میں جان آ گئی تو اس کے اندر شراب نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر منشیات نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی مخدرات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں نے تیرے منہ کو وہاں پاک رکھا، تو ساری زندگی منہ کو پاک رکھ، اس لیے کہ تیرے منہ سے میرا اور میرے محبوب کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ اور جب تو دنیا میں آیا خوراک کی لائن کٹ گئی، ایک دروازہ بند ہو گیا، میں نے تیری خوراک کے 2 دروازے کھول دیے۔ جب تیری خوراک کے 2 دروازے بند ہوئے، میں نے تیری خوراک کے 4 دروازے کھول دیے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ یہ تو ہو گیا۔ کلا لما یقض ما امر۔ 4 دروازے کون سے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَكَرْمًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ آسمانوں سے پانی اتار کر، زمین سے اناج اتار کر، پانی کے چشمے جاری کر کے، جانوروں کو پیدا کر کے، پھل اور میوہ جات کو اگا کر کے، میں نے تیرے لیے رزق کے 4 دروازے کھول دی، اس لیے کہ میں تیرا رب ہوں نا۔ جب دنیا سے تو چلا گیا تیرے یہ 4 دروازے بند ہو گئے، میرے بندے میری ربوبیت کا تعلق ٹوٹا نہیں۔ ماں کے پیٹ سے میں نے تیری پرورش شروع کی، دنیا زندگی بھر تجھ پر رزق کے 4 دروازے کھولے رکھے، اور جب تو دنیا سے کٹ گیا میرا بن کر میرے پاس آیا،
میرا مجھے رب بنا کر زندگی گزارتا رہا، تو رب العالمین فرماتے 4 دروازے بند ہوئے تو ابد الآباد کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ ربنا، یہ ہے رب، لا تزغ قلوبنا، اس رب کو پکار، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اب اپنا بنا لیا نا، میرا ربا ہمیں دھتکار نہ دے، میرے ربا اپنے گھر میں آنے دیا نا، میرے ربا دھکے دے کر باہر نہ نکال دے، لا تزغ قلوبنا، او میرے ربا ہدایت کے دروازے مجھ پر میری اولادوں پہ بند نہ کر دینا، لا تزغ قلوبنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اماں بتائیں کہ اللہ کے محبوب گھر میں سب سے زیادہ دعا کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، میں نے اپنے محبوب کو گھر میں گڑ گڑاتے ہوئے آنسو بہا کر یہی دعا بار بار کرتے سنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، او دلوں کو پھیرنے والے پلٹنے والے ربا میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ۔ جس نبی نے اس دین کے لیے محنت کی اسے پتا کہ یہ دین کتنی قیمتی، یہ کتنی قیمتی چیز ہے، آج ہمیں مفت میں مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے میرے دوست، لہذا فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، ہائے ہائے، ہبہ کہتے ہیں جس کا بدل کچھ نہیں ہوتا، وہب لنا، میرے ربا ہمارے پاس، ہم تو فقیر لوگ ہیں کچھ پیش نہیں کر سکتے، ہم کمزور لوگ ہیں کچھ پیش نہیں کر سکتے، ہب لنا من لدنک رحمہ، من لدنک رحمہ، وہ تیری خاص رحمت جب وہ متوجہ ہوتی ہے تو گناہگاروں کے بھی دل پھر جایا کرتے، من لدنک رحمہ، اے اللہ اس رحمت کے بحر بے کرا سے، اے اللہ ہمیں وہ ہدایت والی، وہ رحمت والی زندگی عطا فرما، میرے ربا تو ایسا ہے، انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا، تو اتنا بڑا وہاب ہے، تو اتنا بڑا ہبہ کرنے والا ہے کہ قیامت تک ساری انسانیت کو عطا کرنے کے بعد تیری سلطنت میں سوئی برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ میرے قابل احترام دوستو، میں آپ حضرات سے اتنی درخواست کروں گا کہ پتہ یہ چلا کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بلند آواز سے ایمان۔ اس ایمان کی سلامتی پر یہ کتنی قیمتی ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے۔ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کل میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، میں یہ عاجز اور فقیر انسان آپ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اور پورے وثوق سے اپنے اکابر سے لیا ہوا یہ تحفہ، کہ جو شخص صبح و شام اس دعا کو اپنا معمول بنا لے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں، اس کو ایمان سے محروم نہیں کرتے۔ لہذا قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت کو خود بھی یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرو۔ ہم دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، آخرت بنانے کے لیے یہ آیت بھی یاد نہیں کر سکتے۔ یاد کرو خود بھی، بچوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، اس لیے کہ اگر ہم نے یہاں آ کر چھوٹا سا مستقبل تو بنایا
اور ہماری اولادیں اگر ایمان سے محروم ہو گئی تو ہم جیسا نالائق کوئی نہیں ہوگا۔ جتنے فکر مند ہم ان کی دنیا کے لیے ہیں، اس سے زیادہ فکر مند ہمیں ان کی آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ جتنے فکر مند ان کی دنیا کی تعلیم کے لیے ہے، اس سے زیادہ فکر مند ان کے ایمان کی بقا اور بچاؤ کے لیے ہونا چاہیے۔ لہٰذا جہاں ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو وقت دیں، وہاں پر قرآن کریم کی اس آیت سے بار بار کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب یہ آیت ہم بھی ہمارے بچے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلوں میں ایمان محفوظ رہے گا۔ آپ کی محبتوں کا، شفقتوں کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔